قصہ بول کے دوستو، آج ہم آپ کو تاریخ کے اس دروازے پر لے جا رہے ہیں جہاں اسلام کے اولین مجاہدین اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلی بار رومی سلطنت جیسی عظیم الشان طاقت کے سامنے علم اٹھایا۔ یہ ہے جنگ موقتا یا مارکہ موقتا، جو جمادی الاول 8 ہجری ستمبر 629 عیسوی میں جنوب مغربی اردن کے مقام موقتا پر پیش آیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوئے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہا جاتا بلکہ سریہ یا مارکا کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ شامل نہیں تھے، اور یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی اللہ کی تلوار، اور سامنے بازنطینی سلطنت، مشرقی رومی افواج جن کے ساتھ نصف عرب میسیحی قبائل بھی شامل تھے، جن کا تعلق اردن اور سرزمین شام سے تھا۔ یہ جنگ کسی واضح فتح کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، اور آج بھی دونوں فریق، مسلمان بھی اور مغرب بھی، اسے اپنی اپنی فتح قرار دیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان کچھ عرصہ امن رہا۔ اسی دوران یمن کے ساسانی گورنر کے اسلام قبول کرنے سے بڑے قبائل نے بھی اسلام اپنا لیا، اور جنوب کی طرف سے خطرات کم ہو گئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام اردن اور شام کے عرب قبائل تک پہنچانے کے لیے سفیر روانہ کیے، لیکن ان قبائل نے سفارتی روایات کے برخلاف انفرادی طور پر ان سفیروں کو قتل کر دیا۔ یہ عرب قبائل رومی سلطنت کے باج گزار تھے۔ سفیر کے قتل کے بعد ان کی سرکوبی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمان مجاہدین پر مشتمل لشکر مغربی اردن کی طرف روانہ فرمایا، اور 3 سپہ سالار مقرر کیے گئے۔ سپہ سالاری کی ترتیب یوں رکھی گئی: پہلے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کی صورت میں دوسرے امیر جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، اور ان کی شہادت کی صورت میں تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو لشکر اپنا امیر خود چن لے۔ ادھر ہرقل کی قیادت میں 1 لاکھ رومی اور 1 لاکھ عرب قبائل کی بڑی فوج تیار ہو گئی، جو اس دور کے بہترین ہتھیاروں سے لیس تھی۔ جب مجاہدین اسلام موتا کے مقام پر پہنچے تو انہیں دشمن کی تعداد کا اندازہ ہوا، تو کچھ صحابہ کرام نے سوچا کہ مدینہ اطلاع بھیج کر دشمن کی فوج کی تعداد بتائی جائے اور مدینہ سے مزید کمک کا انتظار کیا جائے۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایسی ولولہ انگیز تقریر کی کہ مسلمان جن کے دلوں میں بجلیاں بھر دیں۔ مجاہدین اسلام نے ہمت نہ ہاری اور پیش قدمی جاری رکھی، اور تاریخ اسلام کی ایک ایسی حیرت انگیز اور خوفناک جنگ شروع ہوئی جس نے رومی سلطنت کے زوال کی بنیاد رکھ دی، اور مجاہدین اسلام جنہوں نے پہلی بار ایک طاقتور اور منظم فوج کا سامنا کیا تھا، کو اندازہ ہو گیا کہ تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ امیر المجاہدین حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ علم جہاد سنبھالے رومیوں کی صفوں میں گھس گئے اور رومیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ناقابل بیان بہادری کے ساتھ لڑنے لگے، مگر رومی تجربہ کار تھے۔ رومی فوجوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور انہوں نے نیزوں کے زوردار وار سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو زمین پر گرا کر شہید کر دیا۔ ترتیب کے مطابق اب قیادت آئی جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ۔ وہ گھوڑے سے اترے، پیدل تلوار سنبھالی، اور رومی لشکر میں ایسے گھسے جیسے بجلی کسی اندھیری گھاٹی میں چمکتی ہے۔ رومیوں نے اس قدر شدت کے ساتھ جذبہ ایمانی کے قوت سے لڑے، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر 80 زخم آئے۔ وہ 80 زخموں کے ساتھ لڑتے رہے۔
رومی شدید حیران تھے کہ یہ کیسا انسان ہے جو مرتا ہی نہیں ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ اپنے ایک ہاتھ میں اسلام کا علم سنبھالے، ایک ہاتھ میں تلوار لیے رومیوں کی صفوں میں ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ آخر کار رومیوں نے آپ کو گھیر لیا اور بڑی شدت سے حملہ کر کے آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے۔ دونوں ہاتھ شہید ہوتے ہی آپ اپنے رب سے جا ملے۔ اب اسلام کا علم سنبھالنے آئے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے رومی لشکر کے مرکز پر بجلی کی طرح حملہ کیا اور رومیوں کو یہ بتا دیا کہ بھلے ہی رومی ایک طاقتور فوج ہیں، لیکن مسلمان شہادت کو زندگی سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اور واقعی رومی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں ایسے سرفروش پہلی بار ٹکرے ہیں، اور آخر کار وہ بھی شہید ہوئے۔ تینوں نامزد قائدین کی شہادت کے بعد مسلمان فوج کی ترتیب بکھرنے لگی، کیونکہ قیادت شہید ہو گئی تھی۔ اب مجاہدین اسلام کی نظریں خالد بن ولید رضی اللہ پر پڑیں، تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر مجاہدین اسلام کے لیے ایک نیا امیر چنا۔ وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ، جو ابھی چند مہینے پہلے اسلام آئے تھے، لیکن فن حرب کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے لمحے بھر میں سمجھ لیا کہ جنگ کے حالات مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ بہرحال جنگ لڑنی تھی اور مسلمان مجاہدین شدید خطرے اور رومی فوج کے مکمل گھیرے میں تھے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ کی قائدانہ صلاحیتوں کا امتحان شروع ہوا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ جب تک رومی فوج کا گھیرا توڑ نہیں لیا جاتا، اس وقت تک مجاہدین اسلام کو باحفاظت جنگ سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ نے اثر نو مجاہدین کی صفیں ترتیب دیں، اور ان صفوں کی ترتیب ایسی تھی کہ رومی جو ماہر ترین جنگ باز تھے سمجھ گئے کہ قیادت کسی ماہر جرنیل کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ابھی وہ مجاہدین کی صفوں کی ترتیب ہی سمجھ رہے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ نے آگے بڑھ کر ایسی شدت سے حملہ کیا کہ رومی گھبرا کر گھیرا توڑ بیٹھے۔ آپ کے حملوں میں چیتے سی لپک اور شیر سی دھاڑ تھی۔ رومی آپ کے مقابل ٹک ہی نہیں پا رہے تھے۔ آپ اپنے اصل جارحانہ موڈ میں آ چکے تھے۔ مجاہدین اسلام کے دل بھی شیر ہو چکے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح لگ گئے، اور جس طرف آپ حملہ کرتے رومی بھاگ کھڑے ہوتے۔ آپ ایسی شدت سے لڑے کہ آپ کے ہاتھوں اس دن 9 تلواریں ٹوٹی۔ بہرحال رات ہوئی اور خالد بن ولید نے ایک عظیم جنگی حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے بہت سے سپاہی پہاڑوں کے پیچھے بھیج دیے اور حکم دیا کہ صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے یوں واپس آئیں جیسے مدینہ سے تازہ کمک پہنچی ہے۔ صبح رومیوں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھا کہ مسلمانوں کو بڑا لشکر مل گیا ہے۔ وہ پہلے ہی کل کی جنگ میں کافی نقصان اٹھا چکے تھے، اس لیے رومی فوج پیچھے میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی، اور یوں جنگ رک گئی، اور خالد بن ولید نے بھی موقع غنیمت جانا اور تمام مجاہدین اسلام کو کسی بڑے نقصان سے صاف بچا لے گئے۔ یہ تھی خالد بن ولید کی پہلی جنگی قیادت کی بے مثال کامیابی۔ بے شک مسلمان یہ جنگ نہ جیتے، مگر 2 لاکھ کے رومی لشکر سے محفوظ نکل کر اسٹریٹجک کامیابی حاصل کر کے مدینہ واپس لوٹ آئے۔ فتح اور شکست کا فیصلہ نہ ہوا، مگر نتائج مسلمانوں کے حق میں نکلے۔ پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ رومیوں جیسے طاقتور لشکر کو کوئی للکار کر اور ان کو ٹکر دے کر میدان جنگ سے زندہ واپس آ سکتا ہے۔ اور اس جنگ سے رومیوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے مد مقابل ایک فوجی قوت پروان چڑھ رہی ہے، اور بہت سے ایسے عرب قبائل جو ابھی رومی سلطنت کے باج گزار تھے، ان پر سے بھی رومیوں کی دہشت کم ہوئی۔ اردن اور شام کے لوگوں کو اسلامی فوج کا پہلا تعارف ملا، ایک ایسی فوج جس کا مقصد صرف فتوحات نہیں بلکہ شہادت کی تمنا، اسلام کا نفاذ اور اسلام کی وحدانیت اور حق کا پیغام پہنچانا تھا۔ قصہ بول کے دوستوں، مشرکین مکہ کا وہ خواب تھا جو وہ مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے دیکھتے تھے۔ اس جنگ کے بعد مشرکین مکہ نے سمجھا کہ مسلمان کمزور ہو رہے ہیں۔ اس غلط فہمی میں انہوں نے صلح حدیبیہ کی مخالفت کر دی۔
اس جنگ سے جو سب سے اہم اور بڑا فائدہ ہوا، فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں ایک آگ جگا گیا، اور یوں ان واقعات نے راستہ بنایا اسلام کی سب سے عظیم فتح، فتح مکہ کے لیے۔